ایک شخص سمندر کے سفر پر نکلا۔ مسافروں کی کل تعداد 30 تھی اور ہم سب ایک کشتی پر سوار تھے۔ ہمارا سفر انتہائی اطمینان کے ساتھ کٹ رہا تھا کہ اچانک ہوا چلنا شروع ہو گئی اور سمندر میں طوفان آ گیا۔ اس شدید ہوا اور طوفانی لہروں کے باعث ہماری کشتی اور سمندر میں موجود دیگر کشتیاں ڈولتی جاتی۔ کشتی کے مسافر اس صورتحال سے پریشان ہو گئے اور ہر کوئی اپنے اپنے خداؤں کو پکارنے لگا، کیونکہ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ سمندر سے اٹھنے والی لہریں ایک سمت کی بجائے ہر طرف سے کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ تھک ہار کر ملاح نے بھی چپو چھوڑ دیے اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ اب ہم میں سے ہر کسی کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ موت یقینی ہے۔ سورج غروب ہونے کو تھا اور اس کی روشنی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ شام کا اندھیرا اور منزل کا کوئی پتہ نہیں۔ یہ بھی خبر نہ تھی کہ کشتی کس سمت جا رہی ہے اور سمندر کی لہریں اب کب تک کشتی کو سلامت رہنے دے گی۔ اسی خوف میں رات گزر گئی اور صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے سے ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ کشتی کے رات بھر ہچکولے کھانے کے بعد کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں۔ پھر اگلا دن بھی اسی کیفیت میں گزرا اور اسی طرح رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی گئی اور ہماری کشتی کو سمندر میں پھنسے ہوئے پورے 30 دن گزر گئے۔ پھر اچانک 30 دنوں کی اس صورتحال کے بعد بولے بھٹکے مسافروں کو دور سے ایسا نظر آیا جیسے کچھ درخت سمندر میں کھڑے ہوں۔ 30 دن سے مصیبت میں پھنسے ہوئے مسافروں کا یہ منظر دیکھ کر امید کی کچھ کرن نظر آئی اور ملاح نے جلدی جلدی وہاں تک پہنچنے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ چپو چلانا شروع کر دیے اور کشتی کو تیزی کے ساتھ ان درختوں کی طرف لے جانے لگا۔ کشتی میں موجود مسافر جنہیں یقین ہو چکا تھا کہ اب موت کے سوا کوئی چیز نہیں، ان کے چہرے زندگی کی امید سے چمک رہے تھے۔ پھر کشتی جو جو قریب ہوتی گئی درخت صاف دکھائی دینے لگے۔ ملاح پوری طاقت سے کشتی چلا رہا تھا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ان درختوں تک پہنچ جائیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اندھیرا ہو جانے کے باعث ہم اس آخری امید سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ پھر کشتی آہستہ آہستہ ان درختوں کی طرف بڑھتی رہی اور جب درخت قریب ہوئے تو سارے مسافروں کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ یہ سمندر میں واقعی کوئی جزیرہ ہے۔ ابھی سورج مکمل غروب نہیں ہوا تھا کہ کشتی جزیرے کے کنارے پہنچ گئی۔ مسافروں کو اس جزیرے پر اترے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ درختوں کے درمیان میں سے ایک عجیب و غریب قسم کا جانور نکلا۔ اس جانور کے پورے جسم پر بال تھے، اس قدر لمبے اور گھنے تھے کہ یہ معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ یہ جانور کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا ہے۔ سارے مسافر اس عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے، کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی اس سے پہلے ایسا جانور دیکھنا تو دور کی بات سنا بھی نہ تھا۔ اب اس پر اسرار جزیرے پر اس کو دیکھ کر سب پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کیا بلا ہے۔ ایک مسافر نے دوسرے مسافر سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ جانور نے مسافر کی یہ بات سن لی اور مسافر کے جواب سے پہلے وہ جانور خود بولا، میں جاسوس ہوں۔ جانور کے انسانوں کی طرح گفتگو کرنے سے تمام مسافر مزید پریشان ہو گئے، کیونکہ آج تک انہوں نے کسی جانور کو انسانی زبان میں بولتے نہیں دیکھا تھا۔ چنانچہ سب یہ سمجھنے لگے کہ ہو نہ ہو یہ کوئی جن ہے اور ہمارے سامنے آ گیا ہے۔